آج کل ہر طرف 18ویں ترمیم کا شور مچ رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی کی ضرورت پہ زور دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن اسے ایک نئی آئینی اور سیاسی بحران قرار دے رہی ہے۔ اب ماہر معیشیات کیسر بنگالی انہوں نے تو ایک اور حد عبور کر کے یہ بھی فرما دیا کہ اگر بندوق کی نوک پہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی کوشش کی گئی تو ملک ٹوٹنے کا خطرہ ہے، بلکہ جبکہ میرا خیال ہے کہ اگر اس میں ترمیم نہ کی گئی تو ملک ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ شاہ محمود قریشی نے سینٹ اجلاس میں کہا کہ پہلے پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آتی تھی، آج کل صوبائیت کی بو آ رہی ہے، تیاری کر لو، ہم پنجاب کے بعد سندھ میں اپنا لوہا منوانے آ رہے ہیں۔ حکومت 18ویں ترمیم کا خاتمہ نہیں چاہتی، ہم 18ویں ترمیم کے عمدہ پہلو ہمیں قابل قبول ہیں، یہ انہوں نے کہا، ہمیں صرف 10 سال کی کمزوریوں پہ نظر ثانی چاہتے ہیں۔ جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ نے اپنا سیاسی لوہا کیسے منوایا، ہمیں مجبور نہ کریں، ہمیں بتا دیں کہ کس نے آپ کو وزیر اعظم بننے کا خواب دکھا دیا۔ وفاقی وزیر صاحب، آپ نے ہماری جماعت کیوں چھوڑی، ہمیں سب پتہ ہے، آپ اب بھی تحریک انصاف یا عمران خان کا نہیں، اپنا سیاسی لوہا منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سندھ میں لوہا منوانے کی بات واپس لیں یا مستعفی ہو جائیں، یہ بلاول کا کہنا تھا۔ اب وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات سے کسی غریب پاکستانی کو فائدہ نہیں پہنچا۔ انہوں نے وبا کے دور میں غریب کا نہیں سرمایہ دار کا تحفظ کیا۔ عمران خان نے غریب کو استعمال کر کے اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا۔ یہ سب کچھ تو میری نظر میں ایک ٹریلر ہے، آنے والے دنوں میں 18ویں ترمیم پر اس ملک میں بڑی گرما گرمی ہونے جا رہی ہے، اور 18ویں ترمیم اس وقت ملک کو درپیش سنگین مسائل میں سب سے اہم ہے۔ ANP کو صوبے کا نام سرحد سے تبدیل کر کے KPK رکھنا تھا، اسے بھی یہ دیکھ کر خوش کر دیا گیا۔ جبکہ نون لیگ کو میاں نواز شریف کو تیسری بار وزیر اعظم بنانا تھا، وہ یہ بات منوا کر سائٹ پہ ہو گئے، اور پیپلز پارٹی نے صدر کے عہدے کو ڈمی بنا کر صوبوں کو الگ سے شیئر دلوا کر اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ 18ویں ترمیم سیاسی مقاصد کے لیے آئین میں شامل کی گئی، اس کا مقصد ہرگز وفاق کو مضبوط کرنا نہیں تھا۔ یہ مقصد ہوتا تھا اس پر بھی 8ویں ترمیم کی طرح کوئی 57 دن تو بحث ہوتی اور ساری خرابیاں کھل کر سامنے آتی، اور پھر چور دروازے سے ترمیم کرانے کا تاثر جنم نہ لیتا۔ صحت اور تعلیم جیسے اہم شعبوں کو مکمل طور پہ صوبوں کے سپرد کر دیا گیا۔ آج ان شعبوں کی زبوں حالی دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ صوبوں کی خود مختاری بجا، مگر خود مختاری کے نام پہ ریاست اپنے بنیادی ذمہ داریوں سے دستبردار ہی ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہیں۔ دنیا بھر میں تعلیم کا شعبہ وفاقی حکومت اپنے پاس رکھتی ہے، اور نوجوان اصل میں قومی سوچ پیدا کرنے اور یکساں سمت متعین کرنے کے لیے تعلیمی نصاب مرکزی حکومت تیار کرتی ہے۔ اس لیے تعلیم، زراعت، انرجی کے شعبوں پہ مرکز کی نگرانی بحال ہونی چاہیے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو سیاسی و مالی خود مختاری ملی اور مضبوط ہوئے، لیکن اس کے بدلے میں وفاق پر کیا بیتی اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ ایک وفاقی پارلیمانی ملک میں وفاق کی مضبوطی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یا معاملہ الٹ نظر آ رہا ہے۔ وفاق کمزور اور صوبے مضبوط ہو رہے ہیں، پھر صوبوں نے مالی فوائد کے بعد ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ نے لیکن اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جو گھنٹی کا نشان ہے۔ مجھے صوبائی خود مختاری میں تو اس کا کوئی اعتراض نہیں مجھے، مگر جن چیزوں پر مجھے اعتراض ہے وہ یہ کہ صوبے اپنا اپنا شیئر لے کے الگ ہو جائیں، اور وفاق نے اگر قرض واپس کرنا ہے، حکومت چلانی ہے، گلگت بلتستان اور کشمیر کو گرانٹ دینی ہے، دفاعی اخراجات سمیت دیگر اربوں خربوں کے اخراجات وہ قرضے لے کر IMF سے بھیک مانگ مانگ کے پورے کریں۔ 4 خرب کے بجٹ خسارہ وفاق پورا کرے، صوبوں کو ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی ٹینشن ہی نہ ہو۔ اور NFC ایوارڈ 2010 میں وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ تھی، جس کی قیمت صوبوں کی بجائے وفاق ادا کر رہا ہے۔ وفاق کا فیڈرل شیئر صرف 42.5%، صوبوں کا 57.5%، اور ساتھ ہی صوبوں کو تقریباً 1 ٹریلین روپے کی اضافی گرانٹ بھی دی گئی۔ مالی سال 2018-19 کے نظر ثانی شدہ تخمینے کے مطابق صوبوں کو اضافی فوائد حاصل ہوئے۔ قدرتی گیس پہ ترقیاتی سرچارج اور خام تیل پر رائلٹی کی ڈائریکٹ منتقلی جو تقریباً 94 بلین روپے ہے، صرف اور صرف کلیکشن کرنے کی بنیاد پہ تقسیم کیے گئے۔ بلوچستان کو ہر سال بجٹ کے تخمینے پر مبنی محصولات کی ضمانت دی جاتی ہے، نہ کہ اصل اکٹھا ہونے والے تخمینے پر۔ تقسیم شدہ پول سے بلوچستان کو 100% حصہ ملا، جبکہ محصولات کی وصولی میں کمی کے سبب دیگر صوبوں کو صرف 91% حصہ ملا۔ سروسز پہ سیلز ٹیکس کو صوبائی مضمون قرار دیا گیا۔
صوبوں کو تقریباً 237 بلین روپے ملے اور سندھ 120 ارب روپے، پنجاب کو 100 ارب روپے، کے پی کو 11 ارب روپے اور بلوچستان کو 6 ارب روپے۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر بھی وفاقی حکومت کی اضافی ذمہ داری بنے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان 50 ارب روپے اور آزاد جموں کشمیر 90 ارب روپے۔ ضلعی سیلز ٹیکس کی وجہ سے مل گئے سندھ کو اضافی 14 ارب روپے۔ بطور اضافی کل رقم 1% دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے کے پی کے کو 37 ارب روپے دے دیا گیا۔ غیر متوقع آفات کے تحت اور کے وقت وفاقی حکومت کے ذریعے مخصوص گرانٹ فراہم کی جاتی ہے۔ صوبے زراعت اور ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ موجودہ وسائل کے ساتھ وفاقی حکومت قرض کی واپسی، ڈیٹ سروسنگ، ترقی کے اخراجات، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو مشکل سے پورا کر سکتی ہے۔ باقی سب کچھ جس میں دفاع، سبسڈی اور اس سے وابستہ اخراجات سمیت سب کچھ ادھار پر چل رہا ہے، اور وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈز کی دستیابی کی وجہ سے صوبے ڈپینڈنسی سنڈروم کا شکار ہیں۔ ووٹ بینک یا کسی اور وجہ سے کیونکہ ٹیکس لگانے کی زیادہ کوششوں کے بغیر ہی وہ کافی رقم حاصل کر لیتے ہیں، وہ اپنے وسائل کو متحرک کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ سیلز ٹیکس جمع کرنے کا اختیار صوبوں کو منتقل کر دیا گیا۔ مرکز سے 17 وزارتیں صوبوں کو منتقل کر دی گئی۔ 18ویں ترمیم اس وقت کی برسر اقتدار جماعت اور اس کی اتحادی قیادت کی سیاسی مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنی۔ سب سے بڑی خامی تو یہ ہے کہ اس ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے پارٹی انتخابات لازمی کروانے کی شک نرم پڑ گئی، اور وفاق میں حکومت بنے نہ بنے، ایک پارٹی پنجاب دوسری سندھ تو کسی طرح حکومت بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہیں گے، کیونکہ سب سے بڑا شیئر تو ان دو صوبوں کا ہے، اور پارٹی چند خاندانوں کی وراثت بن گئی ہیں۔ وفاق نے 18ویں ترمیم کے بعد محصولات جمع کرنے سمیت کئی اختیارات صوبوں کو منتقل کر دیے، لیکن کسی صوبے نے ان اختیارات کو استعمال کرنے اور مرکز سے ذمہ داریاں کم کرنے کی صلاحیت پر توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صوبے آج بھی ہر منصوبے کے لیے مرکز سے فنڈ وصول کر لیتے ہیں۔ مرکز اپنے خالی خزانے کو بھرنے کے لیے عالمی اداروں کے آگے کشکول اٹھاتا پھرتا ہے، اور اس طرح صوبے جس نے خود مختاری کا شور کر رکھا تھا، وہ ملنے کے بعد اختیارات کو اضلاع اور ضلع یونین تک منتقل کرنے کا کوئی منصوبہ ہی ترتیب نہیں دیتے۔ سندھ اور پنجاب کی سابق حکومتوں نے اپنے ہاں جو بلدیاتی نظام رائج کیا، وہ متعدد تنازعات سے بھرا ہوا ہے۔ سندھ حکومت کا کراچی اور حیدرآباد کے مقامی حکومتوں کے ساتھ جھگڑا اسی نقص کے باعث ہے۔ پنجاب میں بھی ضلعی حکومت کا سربراہ بے بس ہے، اور اس طرح صوبائی خود مختاری سے مالی اور انتظامی معاملات بہتر ہونے کی بجائے مزید پریشان کن ہوئے ہیں۔ اب ریوائز اسٹیمیٹ بجٹ فار 2018 اور 19 کے مطابق پنجاب کے ذریعے ٹیکس جمع کیا گیا 208 ارب، سندھ 221 ارب، کے پی کے 120، بلوچستان 8 ارب۔ تاہم نان ٹیکس ریونیو وصول کرتے ہیں صوبوں کو اس بات کی کوئی ٹینشن ہی نہیں کہ وفاق کو کتنا خسارہ ہے، اور نہ ہی ان کو اس میں کچھ ادا کرنا ہے، اور نہ ہی ان کو کچھ لینا دینا ہے کہ گرانٹ اور دیگر اخراجات کی صورت میں گلگت بلتستان آزاد کشمیر کو سینکڑوں ارب ہر سال دینے ہیں۔ موجودہ حالات میں وفاق کے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے کہ وہ ہر سال ہزاروں ارب کا بجٹ کا خسارے کے لیے پیسوں کا بندوبست کرے، اور اس سال بجٹ خسارہ 4000 ارب روپے تک پہنچنے کا امکان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت 18ویں ترمیم پر اثر اور جائزے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ NFC ایوارڈ کے عقلی جائزے پہ توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اتفاق رائے پیدا کرنے کے مخالف ہے۔ ملک کی آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی وفاقی حکومت، صوبے اور مقامی یعنی لوکل باڈیز، اور صوبوں کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ تقسیم شدہ ملکی آمدنی کے تمام ذمہ داریوں کو بانٹ سکیں، جیسے کہ ڈیٹ سروسنگ ہے، ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، گلگت بلتستان کو دی جانے والی گرانٹ ہے، ریاستی ملکیت کے کاروباری ادارے، ان کے نقصانات جیسے PIA، ریلوے، اسٹیل مل، بجلی، گیس اور غذائی اجناس میں سبسڈی وفاقی حکومت کے ذریعے ٹرانس پروونشل کاموں جیسے سڑکوں، شاہراہوں کی تعمیر، ٹرانسمیشن لائنز وغیرہ کی تعمیر، ان پہ اخراجات مشترکہ طور پہ صوبوں میں بانٹنے چاہیے۔ صوبوں کا موجودہ شیئر مالی سال 2019 اور 20 میں فریز کر کے اسے 7ویں NFC ایوارڈ سے پہلے کے مطابق تقسیم کیا جانا چاہیے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 160 میں پروویزیو 3A کو ختم کر دینا چاہیے، جو کہ فسکل فیڈرلزم کی روح کے ہی خلاف ہے۔ تمام جماعتوں کو اپنے اپنے فائدوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے ملک کے فائدے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بٹ کیا ایسا سوچیں گے کہ دھمکیاں دینا شروع ہو جائیں گے
کہ یہ کیا تو یہ ملک نہیں، یہ کیا تو یہ ملک نہیں، ذرا چھوٹی موٹی دھمکی بھی نہیں، پھر جا کے سیدھا اوپر اپنا اس طرح کی باتیں. آپ سوچیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. آسان الفاظ میں آپ کو 2 باتیں میں سمجھا دوں کہ اگر 100 روپے وفاق لے رہا ہے تو وہ صوبوں میں بانٹ رہا ہے، اور وہ جو اس نے ادھار لیا وہ اس کو واپس کرنا ہے. اب صوبے جو ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں اربوں روپے کی صورت میں، اس میں سے وہ 100 روپیہ نہیں دیں گے واپس، اور نہ ہی وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق آگے جو ان کی لوکل باڈیز ہیں، ضلعی حکومتیں، ان کو دیتے تاکہ لوگوں کے کوڑے کا کام ہو، بجلی کا کام ہو، لوگوں کے سڑکوں کا کام ہو، سیوریج کا کام ہو. نہیں، سب کچھ اپنے اپنے اندر. 18ویں ترمیم اب آپ بتائیں کتنی اہم ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.